اگر کوئی بھی چوہا ہماری بوری میں چور نہیں تو 40 سالہ اعمال کی گندم کہاں ہے؟ ہر روز کا ذرہ ذرہ صدق کیوں ہمارے اس انبار میں جمع نہیں ہوتا ہے؟ آگ کی کتنی ہی چنگاریاں لوہے سے نکلی اور اس دل شوریدہ نے ان کو قبول اور جذب کیا، لیکن ایک چھپا ہوا چور اندھیرے میں چنگاریوں پر انگلی دھر دیتا ہے، چنگاریوں کو فوراً بجھا دیتا ہے تاکہ آسمان پر کوئی چراغ روشن نہ ہو۔ اگر ہر قدم پر ہزاروں جال ہوں، جب تو ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی غم نہیں۔ جب تیری عنایتیں شامل حال ہوں گی تو اس کمینے چور کا ڈر کیوں ہوگا؟ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار۔ اب آئیے سنتے ہیں ان کی وضاحت۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے انا نام کے چوہے کی کہ جو زندگی کی ہماری بوری میں موجود ساری گندم کو نگل جاتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت مولانا رومی کرتے ہوئے اگلے شعر میں کہتے ہیں، اگر گندم کی ہماری بوری میں کوئی چوہا نہیں ہے تو 40 سالہ اعمال کی ہماری گندم کہاں ہے؟ تم غور سے دیکھو اپنی زندگی کو۔ جو بھی تم کرتے ہو، کیا یہ سوچ کر کرتے ہو کہ اس سے تکلیف اٹھاؤں گا؟ کیا تم نوکری کرنے اس لیے جاتے ہو کہ کل کو اس سے اذیت ملے گی؟ کیا شادی اسی لیے کرتے ہو کہ کل کو اس سے دکھ اور مسئلے پاؤ گے؟ تم جب بھی کچھ کرتے ہو تو لازمی سی بات ہے کہ تم اس سے اچھے نتیجے جوڑتے ہو، توقع رکھتے ہو کہ اس سے خوشی آئے گی، اس سے کامیابی آئے گی۔ دکان شروع کرتے ہو تو اس کے ساتھ منصوبے ہوتے ہیں، کامیابی کی منزلیں ہوتی ہیں۔ تمہاری ہر نوکری، ہر رشتے سے کچھ اچھی امیدیں ہوتی ہیں، تو ہی تو تم وہ کام کرنے جاتے ہو، مگر آخر ویسا ہو کیوں نہیں پاتا؟ تم خوشی کی گندم زندگی کی بوری میں جمع کرتے ہو، مگر جب بوری کھول کر دیکھتے ہو تو وہاں غم کا بھوسا کیوں ملتا ہے؟ ضرور کوئی چوہا ہے، ہاں انا ہے وہ چوہا۔ خوشی جمع کرنے کے لیے کیے گئے سارے جتن غم کی تکلیف دہ اذیت میں کیوں ڈھل جاتے ہیں؟ جانو زندگی کی بوری میں انا کا چوہا گھسا ہوا ہے۔ تم روز سورج کو ابھرتا دیکھتے ہو، پھولوں کو کھلتا دیکھتے ہو، سبزہ دیکھتے ہو، چاند دیکھتے ہو، تارے دیکھتے ہو، بچوں کو دیکھتے ہو، اپنے پیاروں کو دیکھتے ہو۔ کتنے خوبصورت منظر ہیں جن سے تم روز ٹکراتے ہو، یہ ہیں کہاں تمہاری زندگی کی بوری میں؟ رومی کہتے ہیں کہ تمہاری بوری میں اگر کوئی چوہا نہیں ہے تو کہاں ہے تمہارے اعمال کی گندم؟ اس سے اگلے ہی شعر میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ روز تم کتنے سچ جیتے ہو مگر سب جھوٹ کیوں بن جاتے ہیں؟ اسی حقیقت کی مزید وضاحت کے لیے مولانا رومی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ جب لوہے کو آگ سے نکالنے کے بعد اس پر ہتھوڑیوں کی بارش ہوتی ہے تو آگ کی کتنی ہی چنگاریاں نکلتی ہیں جو اس وقت تمہارے دل میں، تمہاری روح میں جذب ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر تمہارے اندر کوئی اندھیرا ہے، کوئی چور ہے جو ان روشنی کی چنگاریوں پر اپنی سیاہ انگلی دھر دیتا ہے۔ کبھی اپنے دن کو غور سے دیکھ لو، کتنے ہی حسین منظر آتے ہیں، کسی اپنے کی کتنی ہی پیاری ادائیں ہوتی ہیں جو اس وقت تمہیں نہال کر دیتی ہیں۔ اپنے بچے کی کوئی مسکراہٹ کیسے تمہاری زندگی کو جگمگا دیتی ہے، مگر جب تم رات کو سوتے ہو تو وہاں کوئی بھی ایسی چنگاری نہیں پاتی، صرف جھگڑے یاد ہوتے ہیں، صرف مایوسیاں، فکریں اور ناکام امیدوں کے اندھیرے تمہیں گھیرے ہوتے ہیں، اور اسی اندھیرے کو چادر بنا کر تم لیٹ جاتے ہو کہ کہیں سچ کا سورج تم پر نہ چمک جائے۔ انا نام کا یہ اندھیرا کبھی تمہیں ان چنگاریوں کو آسمان پر موجود ستارے کی طرح چمکنے نہیں دیتا۔ انا زندہ لمحوں کی چنگاری پر دھر دیا گیا وہی اندھیرا ہاتھ ہے کہ جو آسمان کی طرف تمہاری نگاہ کو
اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اے خدا، اتنے بے تحاشا جال ہیں، ٹریپ ہیں، قدم قدم پر انا کے دام بچھے ہیں، قدم قدم پر اندھیرا چور بیٹھا ہے، مگر ان سے تو ہی ہمیں آزاد کر سکتا ہے۔ صرف تیرا ساتھ مل جائے تو پھر ان داموں کا، ان جالوں کا، ان ٹریپس کا ہمیں کوئی غم نہیں۔ تم نے دیکھا دنیا کا ہر مذہب، ہر صوفی کسی نہ کسی تصور خدا کی بات کرتا ہے۔ اس کے نام مختلف مل جاتے ہیں، مگر حقیقت ان سب ناموں کی ایک ہے کہ کل زندگی جس فارمولے پر چل رہی ہے، یہ کائنات جس رستے پر چل رہی ہے، اس فارمولے سے، اس رستے سے اگر تم ہم آہنگ ہو گئے تو یہ دام، انا کے فریب تمہاری زندگی کے تجربے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب دو کی دنیا میں ایک تمہیں دکھائی دینے لگتا ہے تو زندگی کی بوری میں موجود چوہا، تمہارے اندر موجود انا کا اندھیرا، تمہارے من کا چور تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اگلی ایپیسوڈ میں مولانا رومی یہ حقیقت واضح کرتے ملیں گے کہ انا کے بنا جینے کا تجربہ تم روز ہی کرتے ہو۔ روز تم جب نیند میں جاتے ہو تو تمہاری روح، جسم اور مائنڈ کی قفس سے آزاد ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں ایک بات جان لو کہ یہ انلائٹنمنٹ ہے، اس میں تم کوئی نام نہیں رہ جاتے، کوئی سٹیٹس، کوئی رول پلے، کوئی انا نہیں رہتے، بلکہ صرف تم رہ جاتے ہو۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم مولانا رومی کے اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیند اور انلائٹنمنٹ کا باہمی تعلق کیا ہے۔